چلیے آج ہم تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس کو قرآن کریم کے اندر کس طریقے سے تلاوت کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ٹھہرا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ جو گول نشان ہے اس کو آیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آیت. وقف کے معنی ٹھہرنے کے, رکنے کے, ہے نا, اور گول نشان کو آیت کہتے ہیں. اب جب ہم حرف کے اوپر رکیں گے تو کس طریقے سے رکنا ہے یہ سمجھتے ہیں نا. زبر زیر پیش, زبر زیر پیش, دو زیر دو پیش, کھڑی زیر اور الٹا پیش پر اگر ٹھہرنا ہو, وقف کرنا ہو تو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. ٹھیک ہے, ایک قاعدہ ہے. دوسرا قاعدہ, دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. جیسے وجنات الفافن سے الفافا. ٹھیک ہے, قاعدہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. گولتا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. جیسے جاریہ, جاریتن سے جاریہ. ٹھیک ہے, یہ کچھ مثالیں ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کی. ان کو ہم سمجھیں گے, ان کو کیسے پڑھنا ہے, کیسے ٹھہرنا ہے, ان کے اوپر کیسے رکنا ہے. سب سے پہلے تو ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں نا. اب دیکھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہے یہاں پر؟ میم کے نیچے زیر. لیکن اب جب ہم میم کے اوپر ٹھہریں گے تو کس طریقے سے ٹھہریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, یعنی زیر کو جزم سے بدل دیا. اب پڑھیں گے نہیں, آپ صرف سمجھیں گے آپ لوگ. دیکھیں آگے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے نا, یہاں پر زیر ہے میم کے نیچے. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت لکھی ہوئی یہاں پر, الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں زبر ہے, دیکھو دو ہم نے زیر کی پڑھی, اب ایک زبر کی آ گئی, تو زبر پر بھی وقف کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ عالمین سے عالمین. پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پیش کی مثال آ گئی یہاں پر. اب پیش پر رکیں گے, کیسے رکیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, اب دیکھو یہاں پر دو زیر کی تنوین کی مثال ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. کیا ہے؟ جہیم. اب جہیم سے کیا بنے گا؟ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ اگلا, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. دو پیش کی تنوین, تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ کچھ مثالیں لکھی, اس کے آگے اور کچھ مثالیں لکھی جائے گی, ان کو بھی سمجھیں گے. یعنی یہ پڑھنے کا طریقہ ہے, اس طریقے سے ٹھہرا جاتا ہے. اب جیسے ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, بعض لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں پر کیسے ٹھہرا جاتا ہے, تو اس کو سیکھنے کی فکر کوشش کرنا چاہیے. قرآن کریم کے اندر اگر ہم اچھے سے ٹھہریں گے اور سیکھیں گے تو ہماری جو ہے کہ آیت بھی صحیح ہوگا, ہمارا وقف یعنی ٹھہرنا بھی صحیح ہوگا, اور معنی کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, چلیے دوستو, یہ کچھ مثالیں رہ گئی تھی, ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ابھی کچھ مثالیں سمجھی ہے, کچھ یہ لکھنا رہ گئی تھی, یہ بھی لکھ لی گئی یہاں پر. جیسے دو زبر کی تنوین پر اگر ٹھہرنا ہے تو وہاں پر کیسے ٹھہرا جائے گا؟ ان مع العسر یسرا. یہ ہم نے اس کا قاعدہ سمجھا. اب یہاں پر اس طریقے سے پڑھا جائے گا, ان مع العسر یسرا. دو زبر کی تنوین پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا, یسرا. ایسے ہی گولتا پر اگر ٹھہرنا ہو تو فیہا عین جاریۃ. یہ گولتا ہے. اب اس پر اگر وقف کرنا ہے, ٹھہرنا ہے تو فیہا عین جاریہ. جاریہ, یا ہا زبر یا. ایسے ہی تسقا من عین آنیۃ سے تسقا من عین آنیہ. ایسے ہی لا تسمع فیہا لاغیۃ. اب یہاں پر لا تسمع فیہا لاغیہ. اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے, جیسے یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے, دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. لیکن یہی دو زبر کی تنوین اگر گولتا کے اوپر آئے گی تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی, وہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا. جیسے لا تسمع فیہا لاغیۃ. لاغیہ, لاغیہ.
لاغیتا، یہ غلط ہو جائے گا، اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا لاغیہ، ٹھیک ہے.